إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل قدر حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس ذات پاک کے لیے ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، جس کے اشارے کے بغیر اس دنیا میں درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا. بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسول تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سید الرسول رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حاضرین جمعہ،
ان قریب ہمارے اور آپ کے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. وہ مہینہ جو تمام 12 مہینوں کا سردار ہے. 12 مہینوں کا سردار وہ رمضان المبارک کا مہینہ ان قریب وہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے. رمضان کا وہ مہینہ جس کا تذکرہ، جس مہینے کا نام قرآن مقدس کے اندر آیا ہے، اور 11 مہینوں کا نام آپ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ نہیں ملے گا، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کا نام اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر کیا. بہت عظیم الشان مہینہ ہے جس کا استقبال ہم سب کو بڑی پرزور انداز میں کرنا چاہیے. اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. ہمارے اسلاف سلف صالحین اپنے آپ کو پہلے سے تیار کرتے تھے. آپ کے گھر میں اگر کوئی معزز مہمان آنے والا ہوتا ہے تو آپ کی تیاری کس طرح ہوتی ہے؟ گھروں کی صفائی ستھرائی، انتظام کہ کوئی خاص مہمان آنے والا ہے. رمضان المبارک کا وہ عظیم الشان مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، جو نیکیوں کے کرنے کا مہینہ ہے، اور اپنے گناہوں پر رونے کا مہینہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ کتنا عظیم الشان ہے، اس کا پانا کتنی خوش نصیبی ہے. آپ اندازہ لگائیے. ایک حدیث پاک دل چاہتا ہے ابن ماجہ اور ابن حبان کی صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کر دوں. آپ اندازہ لگا سکتے اس حدیث پاک سے کہ رمضان المبارک کا جو بابرکت مہینہ ہے اس کا پانا کتنی بڑی نعمت ہے ایک انسان کے لیے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی ایک ساتھ اسلام قبول کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اس میں سے ایک آدمی بہت زیادہ تہجد گزار، نفلی نمازیں یعنی بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے، اور ایک تھوڑا کم، صرف فرائض کی ادائیگی، تہجد وغیرہ نہیں، یعنی اس سے کم، بہت کم نیکیاں کرتا ہے. اور جو بہت زیادہ نیکیاں کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو کر دنیا سے جاتا ہے. اور جو کم نیکیاں کرنے والا ہے، اس سے جو کم کرتا ہے، وہ اس کے 1 سال بعد دنیا سے جاتا ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ خواب دیکھتے ہیں کہ جنت میں پہلے شخص، خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پر گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ پہلا شخص کون داخل ہوتا ہے جو کم نیکیاں کیا کرتا تھا، وہ جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے. اور شہید کا مقام و مرتبہ کتنا بڑا ہے، وہ اس کے بعد میں داخل ہو رہا ہے، حالانکہ وہ نیکیاں بھی بہت زیادہ کرتا تھا، بہت زیادہ نیکی. طلحہ بن عبید اللہ خواب میں دیکھتے کہ میں داخل ہونے کی کوشش کیا تو اس سے کہا جاتا ہے کہ ابھی آپ کا وقت نہیں ہوا ہے. آنکھ کھل گئی. انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، میں اپنے ساتھیوں میں ایک چرچا کیا، سارے صحابہ تعجب میں، ارے اتنا بڑا عبادت گزار شہید اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہوا، وہ کیسے جنت میں اس کے پیچھے جا رہا ہے، کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے. اے میرے صحابہ، کس بات کے تعجب میں تم لوگ پڑے ہوئے ہو؟ کس بات کے تعجب کا اظہار کر رہے ہو؟
کیا آپس میں چیمی گوئیاں ہو رہی، کیا آپس میں باتیں کر رہے ہو، کس کے بارے میں کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا جاتا ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں، نبی اکرم نے اس موقع پر فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ فادرک رمضان فصامہ، کیا وہ آدمی اس کے 1 سال بعد تک زندہ نہیں رہا جو پہلے جنت میں داخل ہوا؟ صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی، کیا اس نے رمضان کو نہیں پایا؟ ہاں پایا۔ اس نے جب رمضان کو پایا تو اس نے اللہ کے سامنے اتنا استغفار کیا، اتنے سجدے کیے، اتنے گناہوں کی معافی مانگی، اتنے نیک عمل کر لیے، وہ 1 سال کا رمضان اس کو جو زائد 1 سال ملا، اس میں رمضان المبارک کا مہینہ وہ شخص پا گیا، اور اس نے اتنی نیکیاں کی کہ جنت میں دونوں کے درمیان، اس شہید اور اس آدمی کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو پانا کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ اللہ کی راہ میں شہید بھی ہو رہا ہے وہ شخص، اور عبادتیں بھی کر رہا ہے، لیکن جنت میں اس کے بعد میں داخل ہو رہا ہے جو کم عبادتیں کرتا تھا، لیکن اس نے ایک رمضان اور زائد اس کو ملی تھی۔ کتنے ایسے لوگ ہمارے اور آپ کے درمیان تھے، ہمارے جانکاری میں دوست و احباب اعز و اقارب میں سے، جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کرور جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک یہ عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس مہینے کی متعدد خصوصیات، چند خصوصیات کا تذکرہ میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت آپ کو معلوم ہے کہ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے مقدس کتاب قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان ہی کا مہینہ تھا، بابرکت مہینہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ایسی کتاب جو روئے زمین پر چپے چپے پر بسنے والی انسانی آبادی کے لیے وہ قرآن ہدایت ہے، ہدایت ہی نہیں بلکہ وہ حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی سب سے مقدس کتاب کا نزول فرمایا۔ دوسری خصوصیت، نبی اکرم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا ان للہ تعالی عند کل فطر عتقاء من النار وذلك فی کل یوم ولیلہ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر روز افطاری کے وقت اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کی مغفرت فرماتا ہے، آزادی، جہنم سے آزادی کا پروانہ ان کو ملتا ہے، اور یہ کام ہر رات ہوتا ہے، یعنی ہر دن افطاری کے وقت، ہر شام جب افطاری کا وقت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے بندوں کو اپنے جہنم سے آزادی نصیب کرتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے کہ ہر رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سے بندوں کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے، اور ہر مسلمان کی ایک دعا ہر دن اور رات میں ضرور ایک دعا قبول ہوتی ہے اگر وہ اللہ سے دعا کرے تو۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ لیں۔ یہی ایک انسان کے لیے کامیابی اور کامرانی کی دلیل ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے، جنت میں اسے داخلہ نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو شخص قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ شخص کامیاب ہو جائے گا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور،
اے لوگو یہ دنیا کی زندگی بڑی دھوکے باز ہے. اس دنیا سے جتنے لوگوں نے جتنی زیادہ محبت کی ہے, اس دنیا سے دل لگایا ہے, ان کی آخرت تباہ ہو سکتی اور ہو گئی ہے بہت سے لوگوں کی. تو اللہ تعالیٰ ایک دعا بھی قبول کرتا ہے. کتنی بلائیں, کتنی مصیبتیں, کتنی پریشانیاں ہمارے اوپر ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے, ہم اور آپ اس کے لیے اپنے تیار رہیں بھرپور طریقے سے. اللہ سے روزانہ دعا کریں, گڑ گڑائیں اللہ کے سامنے. اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں روزہ رکھنے کا مہینہ ہے, فرض روزے جہاں ہمارے اوپر روزے فرض ہیں, وہیں آپ جان لیجئے یہ دعا کا مہینہ ہے, یہ اللہ سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. آپ دیکھیے رمضان المبارک کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہی دعا کا جو دعا کے بارے میں اپنے بندوں کو حکم دیا. ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم مجھے پکارو, میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا. تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا, تم مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا. تو یہ دوسری خصوصیت ہے رمضان المبارک کے مہینے کی. تیسری, چوتھی, پانچویں خصوصیت آپ کو ایک حدیث پاک میں مل جائے گا. ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, اذا کان اول لیلۃ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من شہر صفدت الشیاطین ومردت الجن, کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے, صفدت الشیاطین, سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, ومردت الجن, اور شرکت جن سب کو جکڑ دیا جاتا ہے. وفتحت, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وغلقت ابواب جہنم, کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا. جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اس کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا ہے. اور ایک منادی, ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, یا باغی الخیر اقبل, اے خیر کے طلبگار, اے نیکیوں کے کرنے والے اور نیکیوں میں آگے بڑھ. ویا باغی الشر اقصر, اے گناہ کے کرنے والے, اے اللہ کی نافرمانی کرنے والے, اب تو نافرمانی سے رک جا. اللہ کا یہ بہت ہی بابرکت مہینہ. کتنے بدنصیب وہ مسلمان ہیں, کتنے بدنصیب وہ مسلمان ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے لیکن ابھی بھی ان کی کوئی تیاری نہیں ہے, اور پہلے ہی سے ارادہ غلط ہے کہ ہم کو روزہ نہیں رکھنا ہے, ہم کو نمازیں نہیں پڑھنی, ہم کو تراویح نہیں پڑھنا ہے. کتنے مسلمان آپ کو مل جائیں گے, بدنصیب ہیں وہ لوگ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص برباد ہو جائے جس کو رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ نصیب ہو اور وہ پھر اپنے گناہوں کی معافی نہ کروا سکے, اللہ سے مغفرت اور بخشش نہ کروا سکے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد اپنے گناہوں کی معافی کروا لیتے ہیں. تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, اس لیے کیونکہ پل کی خبر نہیں ہے. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو, شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو. دعا کریں جیسا کہ ہمارے سلف صالحین کیا کرتے تھے 6 ماہ پہلے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرما. ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اور اس کے لیے بھرپور پہلے سے بالکل تیاری, اپنے کام کے جتنے شیڈول ہیں اس کو ہم بنا لیں. زیادہ تر جو بڑے بڑے کام ہیں جو رمضان سے پہلے ہو سکتے ہیں اس کو ہم نپٹا لیں, نہ کہ رمضان میں کریں. رمضان کو عبادت کے لیے ہر ایک منٹ, ہر ایک سیکنڈ کوشش یہ ہو کہ اللہ کی یاد میں, اللہ کے ذکر سے, اور اسی طریقے سے نماز, تلاوت, نوافل, تراویح, توبہ استغفار میں گزرے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج مسلمانوں نے رمضان المبارک کا مہینہ, بہت سے لوگ ایسے ہیں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ صرف روزہ ہی رکھتے ہیں, وہ اپنی خرافات, منکرات, تمام چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں, جن اور شیاطین, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جب شیاطین
سرکش جو ہوتے ہیں بند کر دیے جاتے، تو پھر ایک مسلمان کیوں آخر روزہ نہیں رکھتا، کیوں نمازیں نہیں پڑھتا؟ آپ کو گھومتا ہمارے نفس کے اندر، ہمارے دل کے اندر جو شیطان ہے، اس شیطان کو ہم کب نکالیں گے؟ دنیا کی محبت میں ہم اور آپ اس قدر غرق ہو چکے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو بھول بیٹھے، جس کی وجہ سے آج ایک مسلمان رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے بعد بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے ہی زندگی گزارتا ہے جیسے پہلے گزارتا رہتا۔ رمضان المبارک کے مہینے کی خصوصیت یہ ہے، چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ایک رات ایسی آتی ہے جو جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ یہ اعجاز یہ صرف اور صرف امت محمدیہ کو حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یہ چیز نہیں ملی، ابراہیم علیہ السلام جتنے بھی انبیاء ہیں، کسی بھی قوم کو یہ چیز نہیں ملی کہ ایک رات کی عبادت آپ کریں، 1000 مہینوں کی عبادت سے آپ بہتر ہے وہ رات۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے اس امت محمدیہ پہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امت کو کہا یہ خوشخبری آپ سنائیے اے نبی کہ ایک رات کی وہ جو رات آتی ہے اس کی قدر کر لو، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر تمہیں 1000 مہینہ مل جائے، تم عبادت کرتے رہو، اگر زندگی مل جائے، لیکن اگر وہ ایک رات عبادت کر لو جو رات شب قدر کی ہوتی ہے، جس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے، تو 1000 سال اگر آپ نے عبادت کی ہے تو 1000 سال جو ہے اس کی برابری ہو جائے گی، ایک رات کی عبادت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں فرمایا میری امت کے لوگوں کی عمر 60 سال 70 سال، پہلے 900 سال 950 سال لوگوں کی پہلے کی قوموں کے اندر آپ دیکھیے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، کتنی لمبی عمر، لیکن 60-70 سال میں ایسی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی کہ 60-70 سال میں ہم چاہیں تو 1000 سال کا کام کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو 1000 سال عمر ملی، وہی نیکیاں ہم 60-70 سال کی عمر میں اکٹھا کر سکتے ہیں۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کرنا اس کا ثواب حج کے برابر ہوتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے 2 سال سے تو رونق نہیں، ورنہ بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے وہاں کے اندر، حرم کے اندر، مکہ کے اندر کتنی بھیڑ ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔ اہل ایمان جاتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ عمرہ کرنا رمضان میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا یہ حج کے برابر ثواب ہے۔ ایک خاتون ام سنان جسے کہا جاتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ سواری وغیرہ کا عذر پیش کیا۔ تو نبی اکرم نے فرمایا کہ اے اللہ کی بندی، اگر تو میرے ساتھ رمضان میں عمرہ کر لیتی، یعنی رمضان میں تو عمرہ کر لیتی، تو گویا تو نے میرے ساتھ حج کیا۔ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی قضا ہے۔ اتنا بابرکت مہینہ، کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماں و بہنوں کو بھی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے۔ افسوس کا مقام ہے کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے، میں نہیں کہتا کہ بازار کی زینت آپ کوئی سامان لینے جاتی ہیں تو غلط ہے، لیکن آپ کپڑا وغیرہ یہ ساری خریداری اگر پہلے کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا، ورنہ اس شدت کی دھوپ میں ماں اور بہنوں کا یہ حال ہے کہ وہ مارکیٹ میں آپ چلے جائیے کپڑے وغیرہ کی دکان پہ تو آپ بیٹھ نہیں پائیں گے، ان کی اتنی بھیڑ ہوتی۔ ہم سب کو یہ تیاری کر لینی چاہیے، جتنے بڑے کام ہو سکتے ہیں ہم رمضان سے پہلے کر لیں، اور زیادہ وقت آرام دے اپنے آپ کو، اور تھوڑا آرام کرے، تھوڑی عبادت کرے۔ اس طریقے سے 24 گھنٹہ ہم اور آپ گزارے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا عظیم ہے میرے بھائیوں، اس کا پانا بہت بڑی نعمت ہے،
اس لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ جب نصیب کرے رمضان المبارک کا عنقریب 3 یا 4 اپریل سے انشاءاللہ شروع ہو جائے گا، اس وقت ہم اور آپ اللہ سے کثرت سے توبہ کریں. پہلے ارادہ کر لیں کہ ہم اب جتنے ماضی میں ہم نے گناہ کیے ہیں اس کو چھوڑنے کا ایک ارادہ کر لیں کہ اب وہ گناہ ہم نہیں کریں گے، اور اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کریں. اللہ سے اپنے گناہوں پر روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں اللہ سے. توبہ کرنے کا یہ مہینہ ہے، یہ تلاوت کا مہینہ ہے، کثرت سے تلاوت کریے. یہ فیاضی اور سخاوت کا مہینہ ہے. یاد رکھیے گا نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کا کام بہت زیادہ کیا کرتے تھے. آپ تلاوت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے. ایک ہی رات میں پورے قرآن کو جبرائیل آتے تھے، دورہ کرا دیا کرتے تھے، اور آپ خیر کا کام بہت زیادہ کیا کرتے تھے. آپ بہت سخی تھے، بہت فیاض تھے، یعنی بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے. لیکن رمضان کے مہینے میں اور زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اس لیے آج آخر میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے. آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے غریب ہو، آپ کا رشتہ دار ہو سکتا ہے غریب ہو، پریشان حال ہو. اللہ نے آپ کو اگر دولت دیا ہے، اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، آپ اپنے پڑوسیوں کا، اپنے خاندان کا، اپنے رشتہ دار کا، اپنے قبیلے کا، اپنے دوست و احباب کا خیال رکھیے، کیونکہ یہ سخاوت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. جہاں آپ اپنے لیے افطاری کا انتظام کریں، اگر آپ کا پڑوسی کمزور ہے اس کے لیے بھی آپ انتظام کریں. جہاں سحری کا انتظام آپ اپنے لیے کریں، وہیں آپ کا دوست ہے، آپ کا احباب ہے، آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، آپ کا پڑوسی، آپ اس کے لیے بھی انتظام کریں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہم فیاضی کے لیے، سخاوت کے لیے تیار رہیں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کے لیے تیار رہیں. اور اسی وقت سے نظر رکھیں کہ وہ کون شخص ہے جس کے بچوں کا کپڑا عید میں نہیں بن سکتا ہے، اس کے لیے ہم انتظام کریں. وہ کون سا گھر ہے جس میں افطاری کا انتظام نہیں ہے، اس کے راشن پانی کا انتظام نہیں، اس کے گھر میں انتظام کرے. یہ اہل ایمان کا ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے تو محفوظ فرما، جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.